الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہست اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جناب صدر ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، ورثۃ الانبیاء کی جماعت، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو جنگ آزادی سے متعلق کچھ باتیں بتلاؤں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا، اور بالخصوص مسلمانوں میں جماعت اہل حدیث کے بزرگوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی تھیں، اس ملک میں ہمارا کتنا بڑا حصہ ہے. لیکن راستے میں آتے وقت میرے بزرگ عالم دین انہوں نے جو باتیں کہی عقیدے کے تعلق سے، تو مجھے ایسا لگا کہ بات عقیدے پہ کرنی چاہیے. شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کے اسماء و صفات میں کبھی کسی کو شریک نہ کرے. میں نے اس سے پہلے بہت دفعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ نمازوں کو قائم رکھو، یہ ضروری ہے. نمازوں کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. رمضان کے مہینے میں نے یہ بتلایا کہ رمضان کے روزے رکھو، کیونکہ رمضان کے روزوں کا چھوڑنا ایک عظیم گناہ ہے. یہ باتیں سب صحیح ہیں، لیکن ایک ایسی بات ہے کہ انسان پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، اس کی زندگی میں جتنے ماہ رمضان آئے ہیں تمام ماہ کا وہ روزہ رکھے، نفلی روزے رکھتا ہو، وہ صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقے میں دے دے، وہ ہر سال حج پر جائے،
لیکن ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان اس گناہ کو کر لے تو اس کے یہ تمام اعمال رائگاں اور برباد ہو جائیں گے. اس عمل کے بارے میں انسان کو جاننا چاہیے. یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، واٹس ایپ پر ایک پوسٹ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ رجب کے مہینے میں یہ پوسٹ آئی ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ اس مہینے میں فلاں امام کی طرف سے، فلاں خواجہ کی طرف سے، فلاں شخص کی طرف سے اگر آپ نیاز کرا کے دعا مانگے تو یہ آپ کے رزق میں برتری کر دیں گے. کون؟ یہ انسان جن کا انہوں نے ذکر کیا. اس مہینے کی عربی کی 6 تاریخ کو ایک جمع غفیر، مسلمانوں کا ایک جمع غفیر عبادت کی نیت سے کسی ایک مسجد کا سفر کرتا ہے اور کہتا ہے وہاں جانے سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، روزیوں میں برکت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اولادیں مل جاتی ہیں. کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے نئے کاروبار میں اللہ برکت دیتا ہے ان کی وجہ سے. میں ان کی اور ان کی باتیں نہیں کرتا، میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں. میرے محبوب نے کہا کہ صرف 3 مسجدوں کی طرف عبادت کی نیت سے سفر جائز ہے. ایک مسجد وہ مسجد حرام ہے، دوسری مسجد میرے محبوب کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد بیت المقدس ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مسجد کا سفر کرنا یہ گناہ ہے عبادت کی نیت سے. لیکن لوگ کئی مزاروں کا، کئی درگاہوں کا، کئی بارگاہوں کا سفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ انسانوں کو پکارتے ہیں. آج ہم پر ظلم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے JSR کا نعرہ لگاؤ. یہ بات صحیح ہے کہ اس کا نعرہ لگانا یہ گناہ ہے. مسلمان موحد موت کو گلے لگا سکتا ہے لیکن ایسی چیزوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، بلکہ بدرجہ مجبوری اگر موت کا خطرہ ہو تو یہ نعرہ لگایا جا سکتا ہے. اس کی اجازت مذہب اسلام نے دی. لوگ اس کو گناہ کہتے ہیں لیکن میرے محبوب کے نام پر، میرے محبوب کا نام لے کر ان سے مدد مانگنا اسے جائز قرار دیتے ہیں. آج آپ دیکھو ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یا علی مدد کہہ دو، یہ جائز ہے، مدد آ جائے گی. کیوں؟ کہتے حضرت علی بہت طاقتور تھے، ایک بار غیظ و غضب میں آ گئے. یہ بات قرآن و حدیث کی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، ان کی کتابوں کی بات ہے. غیظ و غضب میں آ گئے تو پوری زمین اور پورا آسمان یہ ہلنے لگا. حضرت ابو بکر نے کہا علی رک جاؤ، غصے کو قابو کرو ورنہ پوری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا. یہ برادران اسلام یہ ہمیں یہ باتیں باور کراتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے تو اس سے بھی مدد مل سکتی ہے. میں آج یہی بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کی ذات کے سوا اس روئے زمین پر کسی کو ایک پتا ہلانے کی بھی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. کوئی روزی کا مالک نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھ لو، اگر اس امت کا کوئی پیر و مرشد ہوتا تو وہ میرا محبوب ہوتا. اس روئے زمین پر جن لوگوں نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے، پیر و مرشد کہا ہے، وہ صرف میرے محبوب کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے. اگر اس نسبت کو کاٹ دی جائے تو اس روئے زمین کا کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد باقی ہی نہیں رہ جائے گا. جب میرے محبوب نے مکہ کی سرزمین پر جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ کے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. مکہ کے لوگوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا. وہ مکہ کے لوگ جو کائنات کے امام کو صادق و امین کہتے تھے،
انہوں نے کہا یہ جھوٹے ہیں جادوگر. کیوں کہا؟ ان کا عقیدہ سن لو. مکہ کے کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے, وہ رب نہیں ہے. ہم جن کے سامنے سر جھکاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, نظر و نیاز چڑھاتے ہیں, وہ رب نہیں, وہ اللہ کے قریب ہمیں لے جانے والے. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ اللہ کے قریب لے جائے, ہماری سفارش اللہ کے یہاں کر دے. جب مکہ فتح ہوا, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بھاگ گئے, بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. کیوں بھاگ گئے؟ تاکہ ہم کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں جا کر اپنے معبودوں کی, لات عزا اور منات کی عبادت کریں. جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے ہم ان کی عبادت کریں. وہ سمندر میں ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر پار کرنے لگے. سمندری طوفان آیا, اور سمندری طوفان بڑا خطرناک ہوتا ہے. کشتی سمندری لہروں میں ہچکولے کھانے لگی. جو ساتھی سواری میں سوار تھے انہوں نے کہا اے اللہ رب العالمین تو ہماری جان کو بچا لے. اے پروردگار عالم, اے رب تیرے سوا کوئی ہماری جان کو بچانے والا نہیں ہے. اکرمہ بن ابی جہل نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, کہا تم تو وہی بات کہہ رہے ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. تم اپنے معبودوں سے کیوں مدد نہیں مانگتے؟ کہا اکرمہ کیا تجھے نہیں پتا کہ یہاں سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا سوائے اس رب کے جو آسمانوں پر ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا اے رب اگر آج تو نے میری کشتی کو ساحل پر لگا دیا تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر ایمان لے آؤں گا. یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ عطا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کو مکہ میں عام کرنے کے لیے مکہ کی گلیوں میں گئے تو مکہ کے لوگوں نے ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ جب تاریخ پڑھو, جب سیرت کا مطالعہ کرو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. پتھروں سے مارا گیا, گالیاں دی گئی. مکہ کی عورتیں مکہ کے جنگلوں میں جاتی اور کانٹے لا کر راستے میں بچھا دیتی. ایک دفعہ میرے محبوب کو اتنا مارا کہ زخم سے خون رسنے لگے. وہ لہو لہان ہو کر اپنے گھر پہنچے. جب وہ اپنے گھر آئے تو اماں ختیجہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی, اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر گرم پانی میں بھگو کر زخم کو صاف کرتی. آنکھوں میں آنسو ہوتے کیونکہ کسی بھی بیوی کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ اس کے شوہر کو تکلیف پہنچائی جائے. لیکن کیا کہتی جانتے ہو؟ میری ماں تم غور سے سننا, میں آخر کے 10 منٹ صرف تم سے بات کروں گا. کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اے میرے محبوب جاؤ, اللہ نے جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا ہے مکہ کی گلیوں میں جا کر اس کا اعلان کرو. مکہ کے لوگوں کو بتلاؤ کہ اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. آپ کے گھر کی بات ہے, آپ کی بیوی ختیجہ آپ کے گھر کو سنبھالے گی, آپ کے بچوں کی ایسی تربیت کرے گی کہ پوری دنیا یاد رکھے گی. اور وہ وقت آیا کہ پوری دنیا میں مل کر اور ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کرنے سے قاصر رہ گئی. اما خدیجہ نے اپنی بچیوں کا ایسے پالن پوشن کیا کہ پوری دنیا حیران رہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلتے, پھر مکہ کی گلیوں میں وہی کہتے. مکہ کے لوگ جب پریشان ہو گئے تو آئے, جیسے آج کچھ لوگ جب قرآن و سنت کی طرف آ جاتے ہیں تو ان کے گھر والے مجبور ہو کر آتے ہیں, ویسے آئے.
جن لوگوں نے اپنے آپ کو بعد میں بدلتے ہوئے پایا ہے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. کہے اے محمد اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مکہ کی سرداری دے دی جائے ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار. اگر تم چاہتے ہو کہ مکہ کا پورا مال تمہارے قدموں میں رکھ دیا جائے تو مکہ کے لوگ تیار ہیں کہ وہ اپنا مال تمہارے قدموں میں رکھ دے. جیسے جوان آج مجبور ہوتا ہے نا, وہ چاہتا ہے کسی خوبصورت اور اچھے گھر میں میری شادی ہو جائے, خوبصورت لڑکی سے. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہتے ہو کہ مکہ کی کسی خوبصورت دوشیزہ سے تمہارا نکاح ہو جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار. میرے محبوب نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اے مکہ کے لوگوں سنو, تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو, میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو, اور تم مجھ سے یہ کہہ دو کہ میں اللہ کی اس توحید سے پھر جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر بدلے میں کیا ملا جانتے ہو؟ شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا, ظلم کی انتہا کر دی گئی. عالم یہ تھا کہ رات کے وقت جب سناٹا طاری ہو جاتا اور بچے بھوک کی شدت سے روتے تو مکہ کی وادیاں گونج اٹھتی تھی. جو مائیں اس غار میں موجود تھی اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھتی تو آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا دیتی اور پھر روتی ہوئی آنکھوں کو لے کر زمین کی طرف دیکھتی, اپنے محبوب کو دیکھ کر یہ کہتی کہ میرے محبوب تجھ پر ایسی اولادیں ہزار قربان ہیں, تو نے جو دین سکھلایا ہے ہم اس دین سے پھر جائیں, بھوک و پیاس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا. پھر ظلم کی حد ہوئی اللہ کے دین کو کمزور کرنے کے لیے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, میری ماں غور سے سننا, میری جوان بہنوں تمہیں عشق ہو جاتا ہے نا مسلمان بچوں سے یا غیر مسلموں سے, میں نے تم سے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ تم مسلمانوں سے عشق کرو یہ حرام ہے, کجا کہ تم کسی غیر مسلم سے دل لگا بیٹھو. غیر مسلموں نے ایک مسلم عورت کو, ایک مسلم خاتون کو جو صحیح معنوں میں میرے نبی کے دین پر عمل کرنے والی تھی, پکڑا, مارا, ظلم کیا. یہ کہا کہ اے سمیہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ ان لات و عزا کو بھی کچھ حق حاصل ہے, یہ بھی روزی دے سکتے, یہ بھی بارش کا نزول کر سکتے, یہ بھی مدد کر سکتے, صرف اتنا کہہ دے. سمیہ نے کہا کہ اے ابو جہل میرے محبوب نے مجھے جتنا سکھلایا ہے نا, اگر اس علم کے مطابق میں نے یہ کہہ دیا تو میرا اسلام یہ خطرے میں آ جائے گا, میں مسلمان باقی نہیں رہوں. پھر اس ظالم نے سرے بازار مکہ کے ظالموں کے سامنے, عمار کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو مادرزاد ننگا کیا, دونوں پیروں کو دو سمت باندھ دیا اور شرمگاہ پر برفی ایسے ماری, دونوں اونٹ دو سمت چلے, جسم بیچ میں سے پھٹتا ہوا چلا گیا, روح پرواز ہو کر جا کر معبود حقیقی سے مل پڑی. لیکن اپنے دین کے اندر کسی انسان کی ربوبیت کو قبول نہیں کیا, اپنے رب کے اسماء و صفات میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا. آج لوگوں نے کہا, دل دکھتا ہے یہ بات سن کر کہ اللہ کے سوا کوئی اور اولاد دے سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور روزیوں کا مالک ہے. اے مسلمانوں, میرے نبی نے کہا, میرے محبوب نے کہا کہ میرا دادا ابراہیم یہ اللہ کا خلیل ہے.
اگر میرے محبوب کے لیے کوئی پیر و مرشد ہوتا تو وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتا. کیوں؟ درود شریف پڑھ کر دیکھ لو. لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اولاد کا مطالبہ کیا، اولاد مانگی تو اللہ سے مانگا. کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ سب کے گھروں میں بچے ہیں، اللہ مجھے بھی بچہ عطا کر دے. اللہ سے مانگا اور طریقہ بھی سکھلایا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا فبشرناہ بغلام حلیم، اے جبرائیل جاؤ ابراہیم سے کہہ دو کہ ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی. حضرت زکریا علیہ السلام کو کس نے اولاد دی تھی 80 سال کی عمر میں؟ کوئی ہے جو بڑھاپے کی عالم میں اولاد دے دے؟ دنیا کے تمام ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ عورت بانجھ ہے، عمر 80 سال کی ہو جائے، اس طال الراش شیبہ، سر کے ایک بال بھی سیاہ نہ باقی ہو، اور اس کے بعد بھی اللہ اولاد دے دے، ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگو، مدد آ جائے گی. اور مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے اپنا نبی کس کو مانا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا. پھر مجھ کو بتلاؤ کہ میدان بدر میں جب آسمان آگ برسا رہا تھا، زمین تپ رہی تھی، اس وقت جب میرا محبوب غم کی حالت میں تھا، چہرے کو دیکھ کر صدیق اکبر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے محبوب کبھی آپ کو اتنا مایوس نہیں دیکھا، اتنا غمگین نہیں دیکھا. کیا وجہ ہے؟ کہا میرے یار یہ دیکھ میرے 313 ساتھی کمزور، ہجرت کیے ہوئے، بخاروں کے مارے ہوئے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے، یہ کمزور، اس میں کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان، کچھ تو بچے ہیں. ان کا مقابلہ ان 1000 کے لشکر سے کیسا جو جوان ہے، ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہے، کیسے ان کا مقابلہ ہوگا؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب نے سجدے میں سر رکھ دیا اور دنیا کے لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے محبوب کی زندگی مشعل راہ ہے. سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے کہا اے پروردگار عالم میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، اللہ میں ان سے جنگ لڑ کر جیت نہیں سکتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ میرا رب تو طاقتور ہے، تو مجھ کو جتا سکتا ہے. اے اللہ کچھ ایسا انتظام کر دے کہ آج مسلمانوں کی عزت باقی رہ جائے. سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے. صدیق اکبر نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا ہے میرے محبوب فراسک، سر کو اٹھا لیجئے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا. کس سے مدد مانگی؟ وہ جو ہماری امت کا نبی ہے، پیغمبر ہے، امام ہے، پیر و مرشد ہے. اس نے دعا کس سے مانگی؟ کیا اس کے پاس کوئی پیر موجود نہیں تھا؟ کیا ابراہیم دادا خلیل اللہ موجود نہیں تھے؟ کیا باپ اسماعیل موجود نہیں تھے؟ کیا ان کا وسیلہ نہیں پکڑا جا سکتا تھا؟ میرے محبوب نے پکڑا نہیں، اللہ سے دعا کی ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعدا، اے میرے رب اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج مار دی گئی تو قیامت تک تیری عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہو پائے گی، اللہ تو مدد کر دے. پھر جس نے میرے رب سے مانگا، میرے رب نے کیسے سنی وہ سنو. میرے پروردگار نے
جبرائیل سے کہا اے جبرائیل بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، آج دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں، مجھ سے مانگا ہے میرے بندے نے۔ اے جبرائیل تمہاری سرداری میں فرشتوں کی ایک فوج میدان بدر میں اترے گی اور کافروں سے جنگ لڑے گی، کیونکہ مدد مجھ سے مانگی گئی۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کا مانگنا گناہ ہے۔ مجھے بتلاؤ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور کیا تھا؟ کیوں مکہ کی گلیوں میں ان کو کھینچا گیا؟ کیوں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا؟ میرے محبوب دار ارقم میں موجود تھے، بلال، خباب، سہیب سب آئے، کرتے کو اٹھا کر دکھایا، کسی نے چادر کندھے سے سرکا کر دکھائی، کہا میرے محبوب ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہوا کہ جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ ہیل نہ سکے۔ جانتے ہو گناہ کیا تھا؟ گناہ صرف یہ تھا کہ اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، صرف انہوں نے یہ بات کہی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آج بہت سارے جوان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حق بات کو قبول کر لیا تو ہمارے گھر والے نکال دیں گے، جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، باپ وراثت میں حق نہیں دے گا۔ اے مسلمانوں، اپنے صحابہ کی سیرت پڑھ کر دیکھو کہ کیسے زندگی گزاری۔ ایک نوجوان صحابی جب مکہ کے لوگوں کو صحیح طریقے سے ایک تہبند نصیب نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں ان کا کرتا یمامہ سے آتا تھا، ان کی جوتیاں شام سے آتی تھیں، ان کے عطر دنیا کے دوسرے ممالک سے آتے تھے۔ جس گلی سے وہ گزر جاتے تھے، بعد میں گزرنے والا یہ کہتا تھا کہ ابھی ابھی یہاں سے وہ صحابی گزرا ہے جس کو اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں دی۔ انہوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا، یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ماں نے کرتا اتروا لیا، رشتہ داروں نے تہبند اتروا لیا، گھر سے بلا کپڑے کے باہر نکال دیا، ایک ٹاٹ کا تہبند باندھے ہوئے مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ہے میرے ساتھی، کیا سودا کر لیا ہے تم نے؟ اتنی اچھی زندگی تھی، تم نے اپنی زندگی کو خراب کیوں کر لیا؟ کہا ہے میرے محبوب، اللہ کے دین کے بعد دنیا کی تمام تکلیفیں مجھے قبول ہیں، لیکن اللہ کے دین میں کسی کو شریک کرنا یہ میرے لیے گوارا نہیں۔ میرے محبوب نے کہا کہ یہ بات جان لو کہ تمہاری یہ تجارت اللہ کے یہاں بہت نفع بخش ہے۔ جب تمہیں ڈر لگے کہ تمہارے والدین تم کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، اس وجہ سے کہ تم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہو گئے، دنیا کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھنا، اللہ کے دین کو قبول کر کے، اللہ کے دین کو مان کر پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا۔ آج ہماری بیٹیاں،
ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں. آج کی نیوز، ایک مسلم بچی مذہب اسلام سے پھر گئی، کسی غیر مسلم سے نکاح کر لیا. لوگ دین نہیں بدل رہے، اپنا خدا ہی بدل دے رہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو عقیدے کی صحیح تعلیم نہیں دی، ہم نے انہیں منہج نہیں سکھلایا، محمد رسول اللہ کا صحیح دین نہیں سکھلایا. ہم نے یہ سوچا اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دے، یہی کافی ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ بچوں کو انگلش تعلیم نہ دی جائے، انگریزی نہ پڑھایا جائے، اصلی تعلیمیں دی جائیں، ضروری ہے دی جائے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا دین سمجھایا جائے. کہتے ہیں ایسا کوئی اسکول نہیں ہے جس میں ہم اپنے بچے کو دین بھی سکھا سکیں. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے جانتے ہو؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنی حلال کمائی کو حرام طریقے سے اپنی ہی شادیوں میں ضائع و برباد کر دیا. جب ایک حلال طریقہ ختم ہوا تو حرام نے اس کی جگہ لے لی. اگر تم نے اپنے پیسوں کو بچایا ہوتا، ہم نے اپنی شادیوں کو کم پیسوں میں کیا ہوتا، ہم نے اس پیسے کو بچایا ہوتا تو ہم اپنے لیے ایسا اسکول بناتے جیسا سلف صالحین چاہتے تھے اور بنائے تھے، جس میں انگریزی کی ساری تعلیم ہوتی، اس میں عقیدے کا ایک سبجیکٹ ہوتا جسے ہمارے علماء پڑھاتے اور بتاتے چھوٹے بچوں کو کہ صحیح معنوں میں دین کیا. پھر میری بہنوں میں وہ ہنر آتا جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا. اسلام قبول کیا انہوں نے، اس کے بعد انہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلیم نے یہ کہہ کر نکاح کے پیغام کو ریجیکٹ کیا کہ اے ابو طلحہ، تم مدینہ کے بڑے خاندانوں میں سے ہو، تمہارا گھرانہ معزز ہے، تم خوبصورت ہو، مالدار ہو، تم دنیا کی کسی بھی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دو وہ انکار نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا، میں نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا ہے ابو طلحہ، میں تم سے نکاح کر لوں گی لیکن میری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ تم مذہب اسلام قبول کر لو اور میرے نکاح کا جو مہر ہوگا یہ تمہارا قبول اسلام ہوگا. اس روئے زمین کا سب سے بہترین مہر کہ کسی کو مسلمان بنا کر نکاح کیا. آج ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ غیر مسلم ہو کر جانے کے لیے تیار ہیں. آج ہماری بیٹیاں بدعتیوں کے ساتھ بدعتی بن کر جانے کو تیار ہیں. ایک وقت تھا کہ ہماری بچی اگر غلطی سے بھی کسی کے گھر چلی جاتی اور بدعتی ہوتا تو 2-4 سال میں پورے گھر کو قرآن و سنت کے مطابق لے آتی. آج ہماری بیٹیاں وہاں جا کر خود بے راہ ہو جاتی. وجہ جانتے ہو کہ ہم نے عقیدے کی تعلیم کو چھوڑ دیا. مذہب اسلام کا جو بیس تھا ہم نے اسے ختم کرنے کی کوشش کر لی. ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. آج بہت ساری مائیں، بہت ساری بہنیں کہتی ہیں ہمارا شوہر ہمارا نہیں رہا، وہ اپنی ماں کی سنتا ہے،
بہت ساری مائیں شکایت کرتی ہیں ہمارا بیٹا ہمارا نہیں رہا، اب اپنے بیوی کی سننے لگا. کسی پیر و فقیر کے یہاں جاتی ہیں، تعویذ لے آتی ہیں، کبھی پانی میں دھل کر پلا دیتی ہیں، کبھی الائچی لونگ لا کر پان کے پتے میں ڈال کر کھلا دیتی ہیں. میری ماؤں، میں تم سے کہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر تم اللہ سے مانگنے پر آ جاؤ، تم اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر رو کر دعائیں مانگنے لگو، اللہ آج بھی فرشتوں کو زمین پر بھیج دے گا. مدینہ کے اندر ایک نیک بیوی پر ظالموں نے تہمت لگا دی کہ یہ گنہگار ہے، انہوں نے گناہ کیا. اور وہ نیک ہستی کون تھی جانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو. اما عائشہ کہتی ہیں، جب میں نے یہ بات سنی اپنے محبوب کی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے. میں نے کہا، میرے محبوب، مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے، کیونکہ بیٹیاں جب زیادہ تکلیف میں آتی ہیں تو انہیں اپنے ماں باپ یاد آتے. وہ اپنی ماں کے گھر پہنچی. ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا، ماں نہ پوچھو کیا ہوا ہے، آج کائنات کے امام نے وہ بات کہہ دی کہ جس کی مجھے امید نہیں تھی. رونے لگی، نہ آنکھوں پر اختیار تھا نہ آنسوؤں پر. کہا، ماں، دنیا کے تمام لوگ ناراض ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میرا رب ناراض نہ ہو. مجھے بتلاؤ، اس روئے زمین پر میرے نبی سے بڑا کوئی پیر موجود ہے؟ کوئی ولی موجود ہے؟ اما عائشہ نے کیوں نہیں سجدے میں سر رکھ کر کہا کہ اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سب جانتے ہیں، آپ میری برات ظاہر کر دیجئے. وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھا اور رونے لگی. کہا، اللہ تو جانتا ہے. کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا. اس روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی مکہ میں موجود تھی، مدینہ میں موجود تھی، لیکن کس کو پکارا؟ رب کو. یہ جتنے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں یا زمینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو ولایت حاصل ہے، ان کو پیر اور فقیر حاصل ہے، تو میرے محبوب کی نسبت سے حاصل ہے. میرا محبوب مکہ میں موجود ہے. اما عائشہ کس سے مانگ رہی ہیں؟ سجدے میں سر رکھ کر کہا، اے میرے پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ عائشہ بے گناہ ہے، میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک تو میری برات ظاہر نہیں کر دیتا. سجدے میں سر رکھ کر رو رہی تھی. عرش عظیم پر عرش کا مالک مسکرا رہا تھا. عائشہ، مجھ سے مانگا ہے نا، دیکھ میں کیا کرتا ہوں. حضرت جبرائیل کو کہا، اے جبرائیل، یہ 18 آیتیں لو اور جا کر دنیا کے لوگوں سے کہہ دو کہ جن لوگوں نے الزام لگایا ہے سب کے سب جھوٹے ہیں، عائشہ صدیقہ سچی ہیں. کسی سے مانگا؟ کسی کو پکارا؟ کسی سے مدد مانگی؟ نہیں مانگی. تو پھر آج کیا ہو گیا کہ ہم گاہے بگاہے آستھانوں پر چلے جاتے، درگاہوں پر چلے جاتے، پیروں فقیروں کے یہاں چلے جاتے، اپنا ہاتھ دکھا آتے ہیں، تعویذ بنا لاتے ہیں. کیا وجہ؟
میں نہیں جانتا کسی ایک بھی صحابی کو پیر بنا کر تابعین نے پوجا ہو. آج لوگ انسانوں کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہوئے 12ویں کا انتظام کرتے ہیں, 14ویں کا انتظام کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے. پھر صحابہ کے نام پر ایصال ثواب کیوں نہیں؟ کوئی ایک جماعت بتلاؤ, صحابہ کی بتلاؤ, تابعین کی بتلاؤ, تبع تابعین کی بتلاؤ کہ کسی نے کسی انسان سے مدد مانگی ہو اس کی موت کے بعد. تم نے کہا یا علی مدد پکارو, مدد آئے گی. مجھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابو بکر ابن علی سے, عمر ابن علی سے, عثمان ابن علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر اس کے بعد ابو بکر ابن حسین سے, عمر ابن حسین سے, عثمان ابن حسین سے, علی ابن حسین سے کسی سے ایک روایت لا کر دکھلاؤ کہ انہوں نے اپنے باپ کو یا اپنے دادا کو مدد کے لیے پکارا ہو ان کی موت کے بعد. خدا کی قسم میں اہل حدیثوں کے اسٹیج سے یہ اعلان کروں گا کہ مردوں سے مدد مانگنا جائز ہے. اور اگر نہیں ثابت کر سکتے تو کم سے کم اللہ کے لیے اللہ کے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرو. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اے پروردگار عالم, ہم گنہگار خطا کار لوگ ہیں, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ اے رب العالمین, اے پروردگار عالم, ہمیں شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں سے بچا لے. اللہ اے پروردگار عالم, اے رب العالمین, ہمیں وہ ایمان عطا کر دے اللہ, جو وہ تقوی عطا کر دے اللہ جو تو نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا. اللہ اے پروردگار عالم, میرے بزرگوں کو وہ ہنر عطا کر دے اللہ کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم گاہ تیار کریں. اے رب العالمین, میرے جوانوں کو وہ ہمت اور حوصلہ دے دے اللہ کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بڑی بڑی چیزیں قائم کرنے کی کوشش کریں, سوچ رکھیں, تاکہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے بڑا کام لے لے. اے پروردگار عالم, میری قوم میں عمر ابن خطاب کو پیدا کر دے پھر سے ایک بار. اللہ اے اللہ, میری قوم میں عثمان ذو النورین کی صفت والا پیدا کر دے. اللہ اے اللہ, میری قوم میں حضرت علی جیسا پیدا کر دے. اللہ اللہ, میری قوم میں ابو عبیدہ بن جراح کو پیدا کر دے پھر سے. اللہ اے رب العالمین, اے پروردگار عالم, میرے جوانوں میں خالد ابن ولید کی روح پھونک دے. اللہ میرے جوانوں کو طارق بن زیاد بنا دے. اللہ محمد بن قاسم بنا دے. اللہ صلاح الدین ایوبی کا ہنر عطا کر دے. اللہ انہیں سلف صالحین کا سمجھ, انہیں سلف صالحین کی سمجھ عطا کر دے. اے اللہ, انہیں ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق دے جیسے سلف صالحین کیا کرتے تھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.